لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ آ کر وہ کریں گے. یہ پہلے تو ان کو ساتھ بٹھا دیں اور اس میٹنگ کے اندر کوئی لڑائی نہ ہو تو پھر تو میں مان جاؤں گا. لیکن یہ آپس میں 4 آدمی جو کمرے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے اندر 3-4 گروپ ہیں. خرم شیر زمان اس سے بات نہیں کرتا تو وہ خرم سے بات نہیں کرتا, تو فردوس شمیم اس سے بات نہیں کرتا تو وہ فردوس سے بات نہیں کرتا. آپ کو نہیں پتا ساری چیزیں, آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. دیکھیں جس جماعت کے 25-30 ایم پی ایس کے اندر 4-5 گروپ بنے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں اور آپ کو فون کر کے خبریں دیتے ہوں کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, اور ہمیں کہتے ہوں کہ آج اگر وہ اسمبلی میں آیا اس نے غلط بولا, یہ تو اس جماعت سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ سب مل کے آئیں گے اور سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. گورنر صاحب کا جو کردار ہے, جو آئین میں ان کا رول ہے, گورنر صاحب کو وفاقی حکومت لگا دیتی ہے, ان کو بنا دیتے ہیں, لیکن ان کا جو کام ہے, ان کی جو ذمہ داری ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ان کو کہیں گے ان کو وہ کرنا ہے. ان کو چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اقدامات کرنے ہوتے ہیں. تو گورنر صاحب کے پاس خود سے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر سکیں. لیکن اگر وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے انہیں اکسا رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے, ان کا کردار بنتا نہیں ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ جماعت اسلامی ہو رہی, اصل میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون جو ہے لوگوں کے جذبات کو زیادہ بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہے, کون ان کے جذبات سے زیادہ کھیل سکتا ہے. اب بدقسمتی سے اس دوڑ میں جماعت اسلامی جیسی جماعت بھی, جس کے متعلق ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے بینر لگائیں گے, لیکن بہرحال انہوں نے لگائیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم اس گند میں آگے نکل جائے ان سے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی نیا بلدیاتی قانون یا بلدیاتی نظام نہیں لایا گیا. یہ 2013 کا جو قانون ہے وہی قانون آج بھی موجود ہے. اس کے اندر کچھ ترامیم ہوئی ہیں اور ان چند ترامیم کو آپ نیا نظام یا نیا قانون نہیں کہہ سکتے. ہم نے ٹاؤنز بنا دیے کراچی میں اپوزیشن کی جماعتوں کی سفارش پر. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھ سمیت پارٹی کے اندر کئی دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ڈی ایم سی سوٹ کرتی ہیں اور ڈی ایم سیز ہونی چاہیے. لیکن پارٹی لیڈرشپ کا, چیف منسٹر صاحب کا, کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں, اگر جماعتوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ٹاؤنز ہونے چاہیے تو ہم ٹاؤنز بنا لیتے ہیں, اور وہ ٹاؤن انہوں نے بنا دیے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر رہے ہیں جس سے اس نظام میں بہتری لائی جا سکے. صرف ایک چیز جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے شاید ہیلتھ اور ایجوکیشن جو بہت کم پیمانے پر بلدیہ کے پاس تھا وہ لے لی ہیں. تو اس کے پیچھے بھی نیک نیتی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں, خاص طور پہ کراچی میں جو 3-4 ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جس انداز میں چلائے جانے چاہیے تھے, جس انداز میں کراچی کے شہریوں کی وہ خدمت کر سکتے ہیں, اس انداز میں نہیں ہو رہا. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں پنجاب کے اوپر مسلط کروں کہ تم یہ قانون کرو, اپنے صوبے میں رائج کرو. میں نہیں کر سکتا ہوں. رائے دے سکتا ہوں, ان کے قانون پر تنقید کر سکتا ہوں, ان کو تجویز دے سکتا ہوں. وہ مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے ہیں, ان کی مرضی ہے, ان کی اکثریت اسمبلی میں. اسی طرح اگر سندھ اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, ہم تجاویز ماننے کو تیار ہیں, ہم اچھی رائے کا احترام کریں گے, لیکن ہم پر کوئی قانون مسلط تو نہ کیا جائے نا. پی ٹی آئی بیٹھ کے ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ قانون ہے اور یہ آپ قانون بنائیں, یا ایم کیو ایم ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ قانون ہے, یہ قانون آپ بنائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا ریزنیبل ہو کر اگر وہ بات کریں گے اور جو ان کا کردار اسمبلی کے اندر جس طرح کا ہے, جتنی ان کی تعداد ہے, اس کی مناسبت سے کوئی بہتر رائے دیں گے, ہم اس رائے کو ضرور مانیں گے. لیکن یہ چیز ذہن سے نکالنی چاہیے کہ ڈکٹیشن جو ہے وہ نہ کریں. ہم اکثریت میں ہیں اسمبلی کے اندر, وہ اسمبلی کے اندر اقلیت میں ہے جس کو انہوں نے غلط انداز میں پیش کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور اگر اب یہاں پہ سندھ حکومت میں ہیں تو ظاہر ہے سندھ کی بات کرتے ہیں, اور کبھی لسانیت کی بات نہیں کی. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, اور اردو بولنے والے ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے, اور وہ اب ان کو پہچان چکے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ الیکشنز کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. یہ جو وہ وقت چلا گیا جب دھونس دھاندلی کی سیاست ہوتی تھی, اور جب یہ جیسے چاہتے تھے ویسے کرتے تھے, وہ نہیں ہے. اور اب اس دفعہ آر ٹی ایس سسٹم بھی نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی اس میں کوئی امید نظر آئے. جو چیزیں ہماری آج ڈسکس ہوئی ہیں, اور جو چیزیں آج سعید غنی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس ہوئی ہیں,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کافی چیزوں کو انہوں نے 2013 میں کہ جو ایکٹ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کہ 2013 کے ایکٹ کے حوالے سے کافی پاورز لے لی ہیں، انہوں نے اس کو کافی اس میں چیزیں ایڈ کی ہیں، اور جس طرح ہم نے ریکویسٹ کی تھی بے شک اس طرح سے تو ابھی تک کام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے کافی چیزیں اس میں انکلوڈ کی ہیں۔ لیکن جو اصل بات انہوں نے بتائی کہ جو پراپرٹی ٹیکس جو شہر کا کلیکٹ ہوگا وہ اب اسی جس ڈسٹرکٹ سے کلیکٹ ہوگا اس ڈسٹرکٹ میں لگے گا، کیونکہ کلیکشن اتھارٹی جو ہے سندھ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنا کچھ حصہ رکھ کے باقی جو ہے وہ واپس اس ڈسٹرکٹ میں بھیجے گی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کچھ چیزیں ان سے ابھی ڈسکس کی ہیں، اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہمارے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، مزید بات ہو سکتی ہے اور مزید اس کے اندر ہم ترامیم جو قابل قبول ہیں وہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ لوگ سب اکٹھے ہو کر تو بیٹھیں۔ اب ٹھیک ہے، ان کی بات بھی صحیح ہے کہ روڈ پہ شور مچانے سے یا لڑائی جھگڑا کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی جب ہماری کانفرنس ہوئی تھی ایم کیو ایم کی جب ہوئی تھی کانفرنس بیچ لگژری ہوٹل میں، اور ریجنٹ پلازا میں پی ٹی آئی کی کانفرنس ہوئی تھی میئر کے اختیارات کے حوالے سے، ان دونوں میں اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور وہ کمیٹی سب جو اس وقت یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں پر مشتمل ہو، اور وہ جا کر اپنی پرپوزلز کے ساتھ ان کی کمیٹی سے بات کرے، یا ان کے ساتھ ناصر شاہ صاحب کے ساتھ اور سعید غنی صاحب کے ساتھ اور جو بھی لوگ ہیں ان کے جو ہوں ان کے ساتھ بات کرے اور اپنی بات کو وہاں پر پہنچائے۔ روڈ پہ شور مچانا ہمارا حق ہے، ایک جمہوری حق ہے، ہم مچا سکتے ہیں، لیکن ان سے بات بھی کی جائے، ساتھ ساتھ دونوں چیزیں اپنی ساتھ چلائی جائیں، اور اگر یہ لوگ ہمارے قابل قبول چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر ہم اس لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں۔